السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ملک میں بگڑتے ہوئے معاشی حالات کو قابو کرنے کے لیے جہاں ایک طرف نگران حکومت کی کوششیں جاری ہیں، وہیں بجلی کے بلوں سے پریشان اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دبے عوام کو اب مہنگی چینی کا بھی سامنا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت جو ہے وہ ڈبل سینچری مکمل کر چکی ہے۔ سرکاری قیمت اس وقت چینی کی 99 روپے فی کلو ہے، جس کے خلاف پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے لاہور ہائی کورٹ سے اس پر سٹے لیا ہوا ہے، اور سٹے کی وجہ سے ایف بی آر نہ تو شوگر ملز پر چھاپے مار سکتی ہے اور نہ چینی کے ذخائر چیک کر سکتی ہے۔ چینی کی قیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 50 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے۔ 2020 میں چینی کا بحران جب پیدا ہوا، اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن وہ اس وقت کیا کہتے تھے جب بحران پیدا ہوا؟ پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت کی جانب سے اس سال جنوری کے مہینے میں چینی کی برآمد کے فیصلے کی منظوری دی گئی۔ مارچ کے مہینے میں چینی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمت میں اچانک اضافہ اب کیوں ہوا اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وزیر تجارت نوید قمر پر ڈالی۔ احسن اقبال کے اس دعوے کے جواب میں سابق وفاقی وزیر تجارت اور پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ ان کا نہیں بلکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا تھا۔ اب چند ماہ پہلے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسی نوید قمر کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے اپنی الوداعی تقریر میں یہ بات کی، ذرا آپ خود بھی سنیے۔ میرے بھائی سید نوید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں، بڑے بہت کام والے آدمی ہیں۔ یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو پی ایم ایل میں بھیج دیں ان کو ذرا۔ یعنی ان کو پی ایم ایل این میں بھیجنا، اور آج اس فیصلے کی ذمہ داری جو ہے وہ نوید قمر پر ڈالی جا رہی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا، اس پر آج کے پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے، جبکہ آرمی چیف جنرل ناصر منیر کی گزشتہ روز لاہور چیمبر اور اس سے پہلے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقاتوں کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے۔ سر، ایک اور شوگر سکینڈل، ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت شوگر مافیا کے سامنے لیٹ جاتی ہے۔ اب چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اب ہمیں چینی کی ضرورت ہے، قیمتیں آسمان کو چھو گئی ہیں، تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ نوید قمر صاحب کا تھا کیونکہ وہ ٹریڈ منسٹر تھے۔ مطلب لٹرلی بلیم گیم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو اسی سی میں ہوتا ہے نا، تو پرائم منسٹر صاحب نہ چاہتے تو یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا، پھر چینی مافیا جیت گیا۔ میں اسی سے تھا جی، یہ ایشو لایا گیا تھا پچھلی گرمیوں میں۔ جی، سندھ کے ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس سرپلس ہے اور ہم ایکسپورٹ کر کے تقریباً مجھے یاد نہیں ہے نمبر 200 150 200 ملین ڈالر کما سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو پتا کہ بڑی شارٹیج ہے فارن ایکسچینج کی، تو اس کو کنسیڈر کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ سرپلس کتنا ہے، اس کو ویریفائی کر لیں اور مارکیٹ بھی دیکھ لیں، کیونکہ سبسڈی نہیں ملے گی۔ ماضی میں سبسڈی کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کم تھیں، سوری وہ پرائسز کم تھی تو آپ کو سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کرنی پڑتی تھی، تو اس وقت پرائسز زیادہ تھیں، تو انہوں نے کہا یہ پرائس زیادہ ہے، پھر بھی ویریفائی کر لیں۔ اس کے بعد مفتہ صاحب فائنانس منسٹر نہیں رہے، ڈار صاحب آ گئے، پھر وہاں پر یہ ایشو آیا، تو ایک پورا اس میں ایک دو دفعہ میٹنگ میں کنسیڈر ہوا، پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ہاں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے ایک سرٹن اماؤنٹ کی، اور بفر سٹاک بھی رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کیا جائے کہ جب اگر انہوں نے شاید 3 لاکھ ٹن مانگا تھا جو بھی ہے تو 1/3 ابھی ہم الاؤ کریں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، پرائس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے، اس کو مانیٹر کریں گے اور پھر اجازت دیں گے۔ پھر کوئی مہینے 2 بعد وہ رپورٹ آئی تو پتہ لگا کہ ایکسپورٹ ہوئی نہیں، اچھا وہ کر نہیں سکے۔ تو یہاں پر اس کے بعد پھر میں نے ای سی سی میں نہیں گیا، میں نے ریزائن کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، لیکن اس سے نوید قمر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ای سی سی کنسیڈر کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر فیصلہ ہوا ہوگا جو کہ آپ کی پھر غیر موجودگی میں آف کورس ای سی سی نے کیا فیصلہ ہو چکا تھا ایکسپورٹ کا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی، اس کا پورا میکنزم بنا تھا کہ بفر سٹاک ہوگا، اگر قیمت بڑھی تو یہ ریلیز کر دیا جائے گا، سپلائی مارکیٹ میں بڑھا دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا کہ ایکسپورٹ کے کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی قیمت بڑھ گئی اس عرصے میں، کیونکہ اس وقت جب یہ معاملہ آیا تو تقریباً 90 روپے کے قریب چینی کی قیمت چل رہی تھی مارکیٹ میں،
ابھی تو آلموسٹ جی 100. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک انڈیویجول یعنی نوید قمر صاحب کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، اور نہ اس نہیں نہ وہ یہ سمری لاتے ہیں، یہ وہ نہیں لاتے. یہ میرا خیال ہے جو آپ کی فوڈ سیکورٹی کی منسٹری ہوتی ہے وہ لاتی ہے. جی نوید قمر صاحب کامرس کے انچارج تھے. جی ان کا کام امپورٹس تھا کہ اگر امپورٹ کرنی پڑے شوگر تو وہ امپورٹ کریں. تو اس میں ساری چیز کو دیکھنا پڑے گا، لیکن میکینزم بنایا گیا تھا، ای سی سی نے میکینزم بنایا. لیکن اس میکینزم پہ عمل کلیئرلی نہیں ہوا نا بھائی صاحب، ورنہ تو یہ نہیں ہوا. میں نے بتایا ایک میٹنگ میں مانیٹرنگ ہوئی، اس کو آئی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا جی ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے تو ابھی ہم نیکسٹ جو ٹرانچ ہے وہ ہم نہیں ان کو الاؤ کریں گے، پہلے یہ ایکسپورٹ کر لیں پھر وہ کریں. لیکن اس فیصلے کی کلیکٹیو ذمہ داری اسی سی پر آتی ہے، پوری کابینہ پر آتی حکومت ہے. کو، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، سب کو لینی چاہیے. جی ای سی سی میں اپروول ہوتی ہے، پھر وہ فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے، پھر وہ اپروو کرتے ہیں، پھر یہ کام ہوتا ہے. یہ ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اقبال صاحب شاید کسی اور کانٹیکس میں بات کو سمجھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب، کل چیف آف آرمی سٹاف گئے، انہوں نے لاہور میں تاجروں سے خطاب کیا اور انہیں ایک مارکیٹ میں جو لیک آف کلیئرٹی ہے یا سرٹنٹی ہے یا ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی کوشش کی. اس سے پہلے وہ کراچی میں گئے اور بڑے کی ایشوز پہ انہوں نے بات کی کہ جی ڈالرز کا جو ایشو ہے یا جو سکھ انڈسٹریز ہیں یا جو ریفارمز کرنی ہیں وہ موجودہ کیئرٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی، اور سی ایف آئی سی ہے اور اتنے بلین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان آنے ہیں. کیا اوپینین ہے سر آپ کا اس؟ یہ میں نے تو اس بارے میں صرف کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا ہے اور اس میں وہی باتیں لکھی ہیں جو ہر حکومت کو کرنی چاہیے تھیں جی اور نہیں کی گئیں. یہ بدقسمتی ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پچھلے اب 2 یا 3 سال کو لے لیں، باقی عرصہ چھوڑ دیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے، ہر لیڈر کو موقع ملا ہے ان معاملات کو درست کرنے کا، لیکن نہیں ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا. تو آج اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس کانٹیکس میں آرمی چیف نے بات کی ہے. اگر وہ وہاں پر فورم پر گئے ہیں، چیمبر کا فورم ہے لاہور میں اور شاید کراچی میں بھی چیمبر کا یا کسی اور کا فورم تھا، تو یہ بالکل یہ بات چیت کلوز ڈورز میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بات وہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس وقت انویسٹمنٹ کی ایک ہائر لیول کمیٹی بنی اس کے اندر بھی وہ شامل ہیں. لیکن یہ باتیں وہی ہیں جو جس کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے نہیں کی. یہ کوئی بڑی ریولوشنری بات نہیں ہے کہ ہم نے اسمگلنگ روکنی ہے. یہ ناکامی ہے پھر جو پرائم منسٹر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ناکامی ہے کہ ہم نے اس کام کی ابتدا بھی نہیں کی. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. آپ نے اسمگلنگ روکنی ہے، آپ نے جو ملک کے اندر ادارے نقصان اٹھا رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، آپ نے انسینٹیوز دینے انڈسٹری کو لگانے کے لیے، آپ نے جو حکومت کے اخراجات کو کم کرنا ہے، آپ نے ایک اکانومی کو درست کرنے کے چند سٹیپس ہیں، وہ نہیں ہوئے. بطور پرائم منسٹر آپ کی بھی ناکامی تھی، پھر آپ بھی پرائم منسٹر تو رہے. جی میں بھی رہا ہوں. جی جو ہمارے اس ناکامی میں حصہ ہے وہ بھی میں قبول کرتا ہوں. جی لیکن یہ معاملات ایک عرصے سے چل رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایشوز ایسے رہے ہیں جو کہ ہم حل نہیں کرتے. جیسے بجلی کا ایشو ہے. جی اب بجلی کے ایشو کا مسئلہ یہ ہے، آپ جس آدمی سے بات کریں وہ آپ کو ڈفرینٹ وجہ بتائے گا. عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آئی پی پیز لگ گئے ہیں تو بڑا نقصان ہو گیا. یہ حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. آئی پی پیز تو جس وقت آلموسٹ 70% آپ کا ملک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو آپ کے پاس آپشن ہی کیا؟ جی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور آئی پی پیز نے آپ کے پیسے بچائے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر آپ آئی پی پیز نہ لگاتے، آپ پرانے پلانٹ چلاتے، جو ان کی فیول کاسٹ تھی وہ آئی پی پی کیپیسٹی پیمنٹ سے بہت زیادہ تھی. تو یہ جو آئی پی پی سے معاہدے ہوئے ہیں وہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئے ہیں؟ ان میں کوئی معاہدے کیا تھے؟ معاہدے حکومت پاکستان نے کہا یہ میں نے ڈاکیومنٹ بنایا، اس کا نام ہے پاور پرچیز ایگریمنٹ. جی یہ آئی پی پی والا نہیں لے کے آیا، آپ نے بنایا. اس کے اندر ایک لفظ کا رد و بدل نہیں ہو سکا. آپ نے دوسرا معاہدہ دیا، اس کا نام ہے امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ. یہ بھی حکومت پاکستان نے بنایا. پھر آپ نے ایک ٹیرف دیا، وہ بھی حکومت پاکستان نے دیا. نیپرا نے بنایا، حکومت پاکستان نے دیا. انہوں نے کہا یہ 3 کاغذات ہیں، یہاں سائن کریں، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، نہ ٹیرف اوپر نیچے ہوگا، نہ
امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ چینج ہوگا نہ پاور پرچیز ایگریمنٹ چینج ہوگا. حکومت پاکستان کے ڈاکیومنٹس ہیں, آپ سائن کریں, آپ لگائیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. اگر آپ بجلی بنائیں گے تو کیپیسٹی پیمنٹ بھی ملے گی اور انرجی پیمنٹ, فیول کی کاسٹ بھی ملے گی. اگر بجلی نہیں بنائیں گے تو آپ کو صرف کیپیسٹی پیمنٹ ملے گی. پوری دنیا ایسے ہی چلتی ہے. آج ہم یہ کہنا شروع کر دیے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. آپ نے یہ سب لگائے اور آپ نہ لگاتے تو پہلی بات ہے بجلی پوری نہ ہوتی. اگر پوری ہوتی بھی تو جو آج کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کو پیمنٹس کرنی پڑتی فیول کی. پھر اس کے اندر ذرا اس کو بریک اپ کر لیں. جی, اس کے اندر ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ نیوکلیر پلانٹس کا ہے. نیوکلیر پلانٹس میں صرف کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے, ان کا فیول کاسٹ بہت ہی کم ہوتی ہے. اس میں لیکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے عام پاور پلانٹ لگتا ہے 7-8 لاکھ ڈالر پر میگا واٹ. نیوکلیر پلانٹ ماضی میں لگتے تھے 5-6 ملین ڈالر پر میگا واٹ, اب وہ لگتے ہیں 3-4 ملین ڈالر پر میگا واٹ. اس کی ایک بہت ہیوی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. پھر 4 بڑے LNG بیس پلانٹ حکومت نے خود لگائے, حکومت کی ملکیت ہے, وہ کسی اور کے نہیں ہے, وہ IPPs ہے, وہ بھی IPP موڈ میں ہیں, حکومت نے اپنے پیسے سے لگائے ہوئے ہیں. وہاں سے جو کیپیسٹی پیمنٹ آتی ہے حکومت کے پاس آتی ہے. پھر آپ نے تھرکول کے پلانٹ لگائے ہیں, پھر آپ نے 3 سی پیک کے اندر پلانٹ لگائے ہیں. تو یہ اس کے پھر آپ کے کروڑ کا ہائیڈل کا پروجیکٹ ہے جس میں فیول پیمنٹ نہیں ہوتی, ساری کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. تو وہ جتنی بجلی بناتا ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ سے بنتی ہے. تو اس لیے ہم ذرا بات کو سمجھ دو, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, بجلی کا مسئلہ کیوں ہے؟ ڈالر. بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی اور فیول بھی دونوں ڈالرز میں ہے. تو ڈالر جب ڈالر آپ کا 105 سے چلا گیا 305 پہ, تو پھر سینٹس میں قیمت وہیں پہ ہے. سینٹس یا ڈالرز کے اندر ہماری بجلی قیمت وہیں پر ہے جہاں پہلے تھی, روپے میں بڑھ گئی ہے. لیکن ہمارے چونکہ سب کی آمدن روپے میں ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا. لیکن ابائی صاحب پھر ڈالر کو روپے کو گرنے سے کیوں نہیں روکا جا سکا؟ کیا یہ IMF کا یہ معاہدہ ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ انسرٹنٹی ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی. آپ ایک وجہ پوچھنا چاہتے ہیں جو موجودہ معاملے کی سب سے بڑی وجہ ہے 2018 کے الیکشن کی چوری ہے. اچھا, بالکل. آپ نے 2017 28 جولائی کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جس نے ایک چلتی حکومت توڑ دی. ایک پورا نیریٹو تیار ہوا ایک جماعت کے خلاف. 2018 کا الیکشن چوری ہوا, ایک ہائیبریڈ حکومت بنی, کوئی فیصلے نہ کر سکی, اور آج آپ یہاں پہ کھڑے ہیں. اگر ایک بات پوچھتے ہیں, ورنہ بہت سی وجوہات ہیں اس کی. یہ تو اس کا مطلب کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے اور اگر وہ چوری شدہ نہ ہو تب ڈالر جا کے تھم جائے گا, روپے مطلب پھر اوپر چڑھنا شروع. دیکھیے, روپے کو آپ نے تھامنا ہے تو آج اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے ایک ٹیبل پر بیٹھے, اس ملک کی عوام کو نظر آئے, اس ملک کے انویسٹر کو, کاروبار کے کرنے والے لوگوں کو نظر آئے کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے ایک پیج پر ہے, اکٹھی ہے, ملک کے معاملات حل کرنا چاہتی ہے, اپنے ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ کے آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہے. یہ جب لوگوں کو نظر آئے گا آپ کے معاملات بہتر ہوں گے. اور اس کے بعد الیکشنز ہوں, اس کے بعد الیکشن کرا لیں تو بہتر ہے, ورنہ الیکشن آپ کو حل نہیں دے گا. انتشار میں الیکشن ہوئے, الیکشن ایک تفریق کے ماحول میں ہوئے, کوئی اگریمنٹ نہ ہو سکا مستقبل کے راستے پر. مستقبل کا راستہ طے کرنے کو مشکل نہیں ہے, جو آرمی چیف نے بیان کیا یہی بات ہے. اس میں کچھ اور ایڈ کر دیں, اس پہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد الیکشن. یہ وہ کام ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو عوام کے سامنے رکھنے چاہیے تھے, انہوں نے نہیں کیے. ٹھیک, آج عسکری لیڈرشپ رکھ رہی ہے, جو فورمز ہیں بزنس فورمز ان کے سامنے رکھ رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے. یہ سب باتیں ہمارا کام تھا, یہ ہم نے کرنی تھی, لیکن آپ نہیں کر پائے, ہم نے نہیں کی. سر آخر میں میاں صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں, آپ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی, دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ میں ان حالات میں جو الیکشن بے سود ہے, رائٹ, آج آپ اس انتشار کے ماحول میں جہاں ڈالر بھی گر رہا ہے, جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے, جہاں لوگ بجلی کے بل, آپ آج عام آدمی بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا. تو میں جو میں سمجھ پایا ہوں ابائی صاحب وہ یہ ہے
کہ جو آرمی چیف نے باتیں کی ہیں وہ وے فارورڈ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ آن بورڈ آئے, انتشار ختم ہو, اس کے بعد الیکشن کرائیں, وہ الیکشن میں آپ کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار؟ جی یعنی جہاں راستہ نظر آئے نا, اچھا, جہاں ہم عوام کو کوئی وعدہ ایسا کر کے جائیں کہ ہم اس کو کر لیں گے, عوام کو نظر آئے, سارے ایک پیج پر ہیں. اگر میں ادھر کھینچ رہا ہوں, جوڈیشل لیڈرشپ ادھر کھینچ رہی ہے, پارٹیوں کے اندر تفریق ہے, عسکری لیڈرشپ ادھر جا رہی ہے, پھر کیسے ملک چلے گا؟ تو میاں صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. 15 کو تو شاید وہ آ رہے ہیں, لیکن اگر ڈیلے ہوگا تو خود پارٹی کا نقصان ہوگا, کیونکہ اس وقت جو 16 مہینے کی کارکردگی رہی ہے بھائی صاحب, آپ کی پارٹی وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہے. عوام کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ کیا فیصلے کیے, کیوں کیے. وہ ایکسپلین کرنا پڑے گی نا, یہ چوائس نہیں ہے اب آپ کے پاس. آپ کو لوگ جج کریں گے اس 16 مہینے کی پرفارمنس پہ کہ آپ نے کیا کیا, کیا نہیں کیا. اب میں نے یہ باتیں جو آرمی چیف نے کہی ہیں, یہی وہ باتیں تھیں جو ہمیں 16 مہینے میں کرنی چاہیے تھیں. یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے, یہ بنیادی باتیں ہیں جو اس ملک کی ضرورت ہیں, لیکن یہ اس وقت ہوں گی جو سب ایک پیج پر ہوں گے. ٹھیک, شاہد خاقان بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک. راضی, بریک سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جو سابق وزیر تجارت ہے, پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر صاحب جو ہیں, ان کا فیصلہ یہ اکیلا نہیں تھا جو شوگر ایکسپورٹ کرنے کا تھا. یہ فیصلہ ای سی سی نے کیا تھا, اس وقت وہ بھی اسی ای سی سی کا حصہ تھے, کیونکہ احسن اقبال صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ کہ جی وہ نوید قمر صاحب کا فیصلہ تھا, اور نون لیگ جو ہے وہ تمام فیصلوں کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں لے سکتی. پیپلز پارٹی کا اس پر موقف کیا ہے؟ نوید قمر صاحب کا موقف تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیا. پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شاہجہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہجہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ فیصلہ جو تھا نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا, نوید قمر صاحب کا فیصلہ تھا, اور ان کو اس فیصلے کو اون کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے اس وقت چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آلموسٹ 200 تک پہنچ گئی ہیں. جی بہت شکریہ عادل صاحب. پہلے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ احسن اقبال صاحب کا میں بہت احترام کرتی ہوں, ایک سینئر پولیٹیشین ہے, پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے, وزیر بھی خاصی مرتبہ رہ چکے ہیں, اور جس طریقے کی گفتگو انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو کے اوپر کی ہے, اور سارا جو ملبہ انہوں نے کوشش کی ہے ایک اور کابینہ کے وزیر پر جن کا تعلق ایک اور سیاسی جماعت سے ہے ان پر ڈالنے کی, تو خاصی مجھے بھی تعجب ہوا. لیکن مجھے خوشی یہ سن کر ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این کے ایک اور سینئر جو پولیٹیشین ہے, ان کے ایک اپنے ہی کالیگ ہے, انہوں نے بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے, جو کہ نوید قمر صاحب نے بھی کلیئر کی ہے کہ جی میں منسٹر انچارج ہوں, اور میں اس فیصلے کی ذمہ داری بطور پروپوزل تک تو لیتا ہوں, لیکن اس کا جو اپروول ہے وہ پہلے ای سی سی میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد کابینہ اس کو اپروو کرتی ہے. اگر کوئی فیصلہ کابینہ ای سی سی کا سمجھتی ہے کہ وہ اسے اپروول نہیں دے سکتی تو اس پر بھی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لیئرز فالو نہیں ہوتے یا اسٹیپس نہیں ہوتے. یہ ایک دم سے کہہ دینا کہ جی آپ نوید قمر سے پوچھیں, ساری ذمہ داری ان کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ احسن اقبال صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اب اس کو کیا سمجھوں کہ پتہ نہیں, شاید وہ خوش نہیں ہوں گے کہ جو سابق پرائم منسٹر ہیں انہوں نے نوید قمر صاحب کی تعریف کر دی تھی ایوان میں. تو مطلب آن اے لائٹر نوٹ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس سے خوش نہیں ہے, لیکن یہ زیادتی کی انہوں نے. آئی ایم ہیپی کہ خاقان عباسی صاحب نے اس کو کلیئر کیا کہ یہ فیصلہ کلیکٹیو ہوتا ہے. ہاں, فیصلہ میرٹ پہ درست تھا یا نہیں اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے, اور نوید قمر صاحب جو کہ آپ جانتے ہیں کہ خود ایک سیزن پولیٹیشین ہے, منسٹر رہ چکے ہیں, اور جو معاشی حالات ہیں, معیشت ہے, اس پر بھی وہ نظر رکھتے ہیں. وہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, کامرس منسٹر کی حیثیت میں یہ کامرس منسٹر ہو کر انہوں نے یہ پروپوزل دیا تھا, اور اس پروپوزل کو انڈورس کیا گیا. اس کمیٹی میں پہلے انڈورس کیا جس میں احسن اقبال صاحب خود بھی موجود تھے, پھر اس کابینہ میں لایا گیا جہاں پر احسن اقبال صاحب ایک بار پھر موجود تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیسیشن کے اوپر بات کی جائے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. آج بھی نوید قمر صاحب کو میں سن رہی تھی, ان سے میری پہلے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی آئی اسٹینڈ بائی دا ڈیسیشن, کیونکہ ہم نے تو پاکستان کا جو ذرائع مبادلہ ہے, پاکستان کا جو کٹی ہے حکومت کی, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک آپشن کا استعمال کیا, پروڈکشن کا. اچھا شاہ صاحب, میں جو شاہد خاقان صاحب نے ایک دوسری بات بھی کی
کہ جی شاہد خاقان صاحب نے ایک دوسری بات بھی کی کہ جو مشکل فیصلے جو 16 ماہ میں ان کی گورنمنٹ نے مشکل فیصلے کیے وہ آ کے عوام کو بتائیں، ہماری جماعت اس میں ابھی تک ناکام رہی ہے. تو کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نون لیگ انڈر پریشر ہے کہ وہ پورا جو 16 مہینوں کا ملبہ ہے وہ سارا ان کے کندھوں پر آ گرا اور پیپلز پارٹی ان فیصلوں کی کوئی آنرشپ نہیں لے رہی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر وقت ان تمام فیصلوں کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ مشکل فیصلے لینے پڑے اور بڑی مشکل سے تمام تر ڈفرینسز کو بھلا کے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز، پاسٹ ایکسپیرینسز سارے جو ہماری جماعتوں کے ساتھ تھے، ہم نے مل کر پاکستان کے لیے اکٹھے کام کرنے کا تہیہ کیا. اور ہم نے 16 مہینوں میں سمجھتی ہوں کہ مشکل فیصلوں ایٹ دا کاسٹ آف آور اون پاپولیرٹی ہمیں وہ مشکل فیصلے لینے پڑے. پیپلز پارٹی تو پیچھے نہیں گئی ہے اور میں سمجھتی ہوں ہر جماعت کو اس طرح اپنی بات ضرور کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو 16 ماہ تھے وہ بہت مشکل سے گزرے ہیں. 16 ماہ کے اندر جو کچھ ہم نے پچھلی حکومت کا انہیرٹ کیا تھا وہ عذاب سے کم نہیں تھا. بہت بہت مشکل حالات میں پاکستان تھا، ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی تھی، ملیا میٹ کر دی گئی تھی. جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور فورن منسٹر کام کیا، شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر کام کیا، ہمیں تو اس میں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں ہم یہ بات نہ کریں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں؟ میں تو اس بات کو سمجھ نہیں پاتی. لیکن کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر ایک کولیگ کا دوسرے کولیگ پر کسی فیصلے کا الزام دینا یہ درست بات نہیں ہے. مشکل فیصلے لیے گئے، لینے پڑے، لیکن ساتھ ساتھ جو ریلیف ایفرٹ تھا وہ بھی وہاں موجود تھا. میں خود بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوچ ایز ایکٹنگ چیئر پرسن دیکھ رہی تھی، منسٹر فار پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی تھی. آپ کو یاد ہے کہ یکایک آتے ہم پر جو سب سے بڑا چیلنج ہم پر پڑا وہ تھا انپریسیڈنٹڈ سیلاب، جو بارشیں ہوئی اس کے نتیجے میں جو تباہ کاری ہوئی، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا، جو ہمارے اپنے سسٹمز اتنے مضبوط نہیں تھے، ہم نے اس کا بہت بڑا نقصان اٹھایا. لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نے 70 ارب روپے کا اعلان کیا. 25,000 فی گھرانہ فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیا گیا. 25,000 فی گھر کو ملا تو 2.8 ملین فیملیز کو رقم تقسیم کی گئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جب مہنگائی کے پیش نظر یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تب بھی 2,000 روپے کی رقم فی فیملی کو دی گئی. اسی طرح کا طریقے کا عمل صوبوں میں بھی ہوا، سندھ میں بھی ہوا، پنجاب میں بھی ریلیف دی گئی، کے پی کے بھی میں بھی ریلیف دی گئی. تو ریلیف کا عمل جاری و ساری تھا. ضروری ہے ٹارگیٹڈ ریلیف دینا، حالات مشکل ہوں گے لیکن ٹارگیٹڈ ریلیف دینی عوام کو پڑے گی جس کو سخت ضرورت ہے کچھ سہارے کی اس وقت حکومت کی جانب سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ آفر آئی ہے کہ الیکشنز کو لے کر، اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن دیں اور 90 روز میں الیکشنز ہو. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے تیار ہیں. پیپلز پارٹی تیار ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے اس معاملے پر؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین مذاکرات کے بیان دیتے ہیں یا وہ واقعتاً کسی سے بات کرنے کو راضی ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ایسا کوئی ان کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسی برس آپ کو پتا ہے کہ جب یکایک 2 اسمبلیز ختم کر دی گئی تھیں اور ختم کرنے کے پیچھے جو انٹینٹ تھا، جو انٹینشن تھا، وہ بھی بہت بڑا سوال تھا. لیکن باوجود اس کے یہ کہا گیا کہ جی اب 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں. پیپلز پارٹی نے اس میں پہل کی بطور ایک حکومتی جماعت کے. ہم نے اپنی پولیٹیکل رول کو ادا کیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر الیکشن کی طرف جانا ہی ہے تو پھر مل بیٹھ کر بات کریں. اور یہ نہیں ہے کہ آدھا پاکستان یا 1/4 پاکستان ایک کام کرے اور دوسرا پاکستان کچھ اور کرے. ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا تو مل کر ہم سب ایک ہی ڈیٹ پر راضی ہوتے ہیں اور پورے ملک میں الیکشن کرائیں. آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم نے ایک ڈائیلاگ کا آغاز کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حکم کے مطابق ایک کمیٹی بنی پیپلز پارٹی کی جس نے مختلف جماعتوں سے بات کی، ان جماعتوں سے بھی بات کی جو حکومت میں تھے اور ان سے بھی بات کی جو اپوزیشن میں تھے، بشمول پی ٹی آئی کے. بہت حد تک یہ جو ڈائیلاگ تھا وہ آگے گیا. ان کی جانب سے بھی کچھ
بہتر نمائندگی تھی اور ہم بات کر سکے. لیکن جو ہی فیصلہ کن مراحل میں وہ ڈائلاگ آیا اور جب پی ٹی آئی نے کہا کہ اب ہمیں اپنے لیڈر سے بات کرنی ہے تو ان کے لیڈر نے مسترد کر دیا سارے ڈائلاگ کو, سارے اس عمل کو جو اتنے ہفتوں اور مہینوں پر نہیں. اگر وہ ابھی تیار ہیں شازیہ صاحب, اگر وہ ابھی تیار ہیں, اپنے لائرز کو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی اب ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے اس معاملے پر؟ عادل کہ وہ کب یو ٹرن لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو یو ٹرن کے لیے مشہور ہے. انہوں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا, پہلے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا, پھر معاہدہ کیا, ایسا برا معاہدہ کیا جس سے خود بھاگ گئے, یو ٹرن لے لیا, پوری دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کی. تو میں ذاتی طور پر جو ان کی کانڈکٹ کو دیکھتی ہوں, میں نہیں سمجھتی کہ یہ شخص جو ہے بھروسے کے لائق ہے. ٹھیک. اچھا, آخر میں خبر یہ آئی کہ جی آپ کے گھر سے کوئی 97 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے. اتنی بڑی رقم وہ آپ نے گھر میں رکھی ہوئی تھی؟ میں مطلب عادل میں ہنس سکتی ہوں پہلے, پھر میں آف کورس افسوس کر سکتی ہوں اور غصہ بھی کر سکتی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کلچر جو ہے یہ کب ختم ہوگا, اور یہ جسے آپ ٹرول کلچر کہتے ہیں, جسے آپ مطلب بد اخلاقی کہتے ہیں, جس کو آپ ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. اور میں تو یہ تقریباً میرا خیال ہے پرسوں رات کی بات ہے, میں کئی بچوں کے ساتھ تھی تو کہیں ٹویٹر پہ ایک, میں نام بھی لوں گی اس چینل کا, پبلک کوئی چینل ہے, اس کا ایک رپورٹر ہے, اس نے ایک ٹویٹ کی. میں نے فوراً, مجھے کسی نے کہا کہ اب لوگ بہن ادی کر کے میسج کرتے ہیں, کنسرن جب ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ادی اس طرح یہ میسج ہے, آپ کو اس پہ خود رسپونڈ کرنا چاہیے. میں نے فوراً لکھا واٹ ربش اینڈ دس از فیک, اور مطلب فیک نیوز ہیش ٹیگ کر کے میں نے وہ ٹویٹ کر دیا. کچھ دیر کے بعد اس موصوف نے, جو ایک اینکر بھی ہیں اس چینل پبلک نیوز کے اوپر, انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی ٹویٹ. پھر پتہ چلا کسی اور صاحب نے, کوئی ڈیفینس اینالسٹ ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد اپولوجائز کیا کہ جی آپ بڑی ریسپیکٹیبل ہے اور یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, یہ وائرل ہو رہا تھا تو میں نے بھی. تو مطلب ڈھٹائی اور بے شرمی کی حدیں اس قدر لوگ پار کرنے لگے ہیں, انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ کسی کی اس میں عزت ہے, کسی کی ریپوٹیشن ہے. میں 21 سال سے عادل پالیٹکس کر رہی ہوں, میرے بچے بڑے ہوئے ہیں, میری بیٹی 4 برس کی تھی, آج ماشاءاللہ وہ شادی ہو کے اپنے گھر ہے. میں افسوس ہی کر سکتی ہوں, میرا پورا جو ایک لائف کا سٹرگل ہے, میری جو پوری لائف سٹائل ہے, میری لیونگ ہے, وہ سب کے لیے کھلی ہے. وہ دیکھ سکتے ہیں میں کیا پہنتی ہوں, کیا اڑتی ہوں, کیا کھاتی ہوں. مطلب نوٹ دیٹ کہ میں کسی کو اکاؤنٹیبل ہوں, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں اپنے ضمیر کو, اپنے کانشنس کو مطمئن رکھتی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں ایٹ پیس ہوں. میں 21 برس کے اندر ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہی, ممبر قومی اسمبلی بھی رہی, الیکٹ بھی ہوئی, وزیر بھی رہی. اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنا کام پوری دیانت داری سے کیا ہے. میری ریپوٹیشن ہو, میرا کام ہو, وہ ایک میں مطلب اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے, بٹ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ. اور میری اس کام کی گواہی میرے کنسٹیٹوئنٹس. سو مجھے افسوس ہوتا ہے, میں نے لیگل نوٹس اس کو بھیجا ہے لوگوں کو. میں جس کا یہ گھٹیا حرکت کی ہے, جس نے, میں اس کو بھیجتی رہوں گی. جو مجھے, آپ کو بھی کوئی نظر آئے تو مجھے شیئر کیجیے گا, میں اسے لیگل نوٹس بھیجوں گی. ہم نے ایف آئی اے کو رپورٹ کیا ہے. شازیہ مری صاحبہ, ٹھیک, we will take them to task. ٹھیک, تھینک یو شازیہ جی مری صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آرمی چیف کی کل لاہور میں بزنس مین سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں. لاہور چیمبر کے صدر اس ملاقات میں موجود تھے, انہوں نے ہوسٹ کیا تھا اس سب کچھ کو. وہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف نے گزشتہ روز لاہور کور ہیڈ کوارٹرز میں لاہور چیمبرز اور اس سے پہلے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقاتیں کی, جس میں ملک کے معاشی مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف کے بقول منی ایکسچینج کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا, ڈالر کے تبادلے اور انٹر بینک ریٹ میں شفافیت کو فروغ دیا جائے گا. انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے سعودی عرب, یو اے ای, کویت اور دیگر ممالک سے 100 ارب ڈالر تک کی خاطر خواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر زور دیا. آرمی چیف نے اقتصادی فیصلہ سازی کو تقویت دینے کے لیے معاشی معاملات اور مختلف شعبوں میں توجہ مرکوز کرنے والی ٹاسک فورسز کی تشکیل کی بھی بات کی. وفد کی قیادت لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کی, جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف انور صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا, کیا آرمی چیف کی یہ جو میٹنگ تھی یا بریفنگ انہیں کہہ دیں, کئی گھنٹے وہ جاری رہی,
یہ آپ کی درخواست پر ہوئی تھی یا وہ خود تاجروں سے ملنا چاہتے تھے اور انہیں بریف کرنا چاہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ یہ انیشیٹو چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی انیشیٹ کیا گیا ہے، اور چیف آف دا آرمی سٹاف بزنس کمیونٹی سے ملنا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ ایک روز پہلے کراچی میں بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف دا آرمی سٹاف بزنس کمیونٹی سے مل کر ان کے ایشوز کو سننا چاہ رہے تھے کہ بزنس کمیونٹیز ان کو کیا ایشوز درپیش ہیں، تاکہ ان کو حل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی جائے. ٹھیک، تو کاشف صاحب کیا آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ 3-4 گھنٹے کی یہ میٹنگ رہی، تو جو اعتماد آپ کو چاہیے تھا کیا وہ اعتماد اب آپ کو مل گیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اعتماد ایٹ لیسٹ جو وزیر خزانہ ہیں وہ انہیں سامنے آنا چاہیے اور یہ ساری باتیں کرنے چاہیے؟ ٹیک اوے کیا ہے آپ کا میٹنگ کا، آپ کا اور باقی جو جتنے وہاں پر بزنس مین تھے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے جنگ لڑنی ہے وہ صرف بارڈرز کے اوپر ہی نہیں لڑنی، ہمیں اس وقت اکنامک وار کا سامنا ہے، اور جب تک آپ کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی تب تک ہم کسی فرنٹ پہ بھی اپنی جنگ کو نہیں لڑ سکتے ہیں. تو لاہور چیمبر نے ہر اس پلیٹ فارم پہ بزنس کمیونٹی کی آواز کو اٹھایا ہے، چاہے آپ سینٹ کا رننگ سیشن لے لیں، چاہے پرائم منسٹر، آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے گورنرز، آپ کے چیف منسٹرز. اگر ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف بھی اگر بزنس کمیونٹی سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی پرابلمز کو سننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور جیسا کہ SIFC بھی لانچ ہوا ہے تو اس میں جو جتنے بھی بورڈ پہ ممبرز ہیں، اور تب میں یہ سمجھتا ہوں، اور جیسا کہ ہمیں بتایا بھی گیا اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی ملک آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کنٹینیوٹی چاہتا ہے، کنسسٹنسی چاہتا ہے. تو کنسسٹنسی اب جب تک ہم نہیں دکھائیں گے اور کنٹینیوٹی نہیں دکھائیں گے، اسٹیبلٹی نہیں دکھائیں گے، تب تک کوئی ملک آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اینڈ وی نیڈ ڈالرز، وی نیڈ FDI. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو یہ نئی ایشورنس دیں گے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں اس میں کنسسٹنسی ہے، کنٹینیوٹی ہے، ہم شاید اکنامک فٹ جو ہمارا وار ہے ہم اس کو شاید نہ جیت سکیں. ٹھیک ہے کاشف صاحب، کیا انہوں نے ایسی کوئی بات کی کہ جب تک یہ معاملات کی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے تو الیکشنز مشکل ہے، اور یہ سارا کام جو ہے اسی لیے ان کو بااختیار کیا گیا ہے کیئر ٹیکر کابینہ کو؟ ایسی کوئی بات چیت انہوں نے کی؟ دیکھیں انہوں نے کیا کہا یہ تو مجھے پتا نہیں، پر میں نے یہ ضرور کہا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے ہیں، اور میں ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں بیٹھتی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کو سائن نہیں کرتی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جب تک اگلا 15 سے 20 سال کا لائحہ عمل نہیں بناتی کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے. تو میں نے کہا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، بلکہ تمام بزنس کمیونٹی کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیں، ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں، اس کے بعد الیکشنز کی طرف جائیں. ٹھیک، تو ان کا جواب کیا تھا اس پر پریزیڈنٹ صاحب؟ دیکھیں میں جو چیف آف دا آرمی سٹاف تھے وہ صرف کل پاکستان کی بات کر رہے تھے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، ہر قدم پہ آخری وقت تک پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کر رہے تھے. وہ تمام سیکٹرز کو، تمام کمیونٹیز کو کہہ رہے تھے کہ اپنا ڈیو رول ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری ریسپانسبلٹی بھی ہے. اس میں ہم نے جو ایشوز اٹھائے اس پہ جیسا کہ ہم نے بات کی، جو اس وقت کرنٹلی ہم فیس کر رہے ہیں ایشوز، ان سے وہ سارے ایشوز ڈسکس کیے. He was very positive. اچھا کاشف صاحب مجھے آخر میں یہ بتائیے گا، ڈالر ٹھیک ہے، ڈالر کی ہورڈنگ یا سمگلنگ کے بارے میں کیا انہوں نے کہا؟ کیونکہ ایک کنسرن ہے جس تیزی سے روپے ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو جی بالکل، میں نے یہ کنسرن بھی اٹھایا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اس وقت آپ کی انٹرفیرنس بہت ضروری ہے. جو انٹر بینک مارکیٹ کا ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں بہت فرق ہے. پلیز آپ اپنی انوالومنٹ کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمارے ڈالرز آئیں اور ہمارا FDI امپروو کرے، ریمیٹنسز بڑھیں، تو اس کو ختم ہونا چاہیے.
تو انہوں نے پازیٹیو میں جواب دیا اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ بہت جلدی بہت کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ نیڈ آف دیٹ. ٹھیک ہے. اور کیا انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں گورنمنٹ کی انہیں بھی جلد از جلد پرائیویٹائز کیا جائے گا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ نگران حکومت ہی کرے گی؟ دیکھیں بالکل بہت سے لوگوں نے تقریباً ہر کنسرن ان سے شیئر کیا. 3 سے 3.5 گھنٹے میٹنگ چلی اور انہوں نے تمام کے کنسرنز کو بہت آرام سے سنا. ہر ایک کو پورا موقع دیا اپنی بات کو کرنے کا. تمام بہت سے شہروں سے لوگ تھے, بہت سے سیکٹر سے لوگ تھے اور بالکل سکھ انڈسٹری کی بھی بات ہوئی اور انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ اس پہ بھی کوئی بہت جلدی کوئی ایکشن لیا جائے گا. کاشف انور صاحب صدر لاہور چیمبر آپ موجود تھے, بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو گلگت بلتستان لیے چلیں گے. وہاں کچھ حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں, سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی کافی مظاہرے وغیرہ بھی ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ جی بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال اور فوج کی تعیناتی کے معاملے پر پچھلے 2 روز سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. کچھ خدشات تھے, لوگ کہہ رہے تھے فوج نے وہاں پر ان کو منگوا لیا گیا ہے. معاملات اور حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں. ایکچول سچویشن کیا ہے اس وقت؟ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جناب حاجی گلبر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ. ایک تو اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, کیونکہ ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ وہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, کشیدگی ہے, لیکن پھر یہاں پر وزیر اطلاعات جو ہیں نگران, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بتائیں اس وقت, چونکہ آپ چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے, حالات اس وقت گراؤنڈ پر کیسے ہیں؟ یہ گلگت کے جو معرضی حالات ہے گزشتہ 2 ہفتوں سے تھوڑا سا ہمارے کچھ علماء کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دل آزاری کے حوالے سے باتیں ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو سچویشن دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. زمینی حقائق اس طرح نہیں ہے. البتہ یہاں جو باتیں ہو رہے وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ مسئلے کی بنیادوں پہ کچھ چیزیں ایسا ہے کہ وہ علماء ہی حل کر سکتے ہیں. اور جن علماء نے پہلے تو سکردو سے شروعات ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے کل جمعے کے دن قاضی نثار صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسے کلمات ہوا جو دوسرے شخص کے دل آزاری کی باتیں. تو اس حوالے سے یہاں پہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ جس سے ٹورزم کے معاملات پہ اثر انداز ہو یا امن امان کے حوالے سے ایسے کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سی ایم صاحب, ایک تو چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ پاکستان سے بھی اور فارنرز بھی وہاں آتے جاتے رہتے ہیں, اس وقت جتنے بھی سیاح گلگت بلتستان میں ہیں ان کی سیکیورٹی وغیرہ وہ بالکل محفوظ ہیں؟ بالکل محفوظ ہے. سیکیورٹی کے لد عمر جہاں سے ہزارہ سے ہمارا گلگت بلتستان کے حدود شامل ہوتا ہے اور ایون گلگت تک پورا ایریا میں لا انفورسز ہے اور ٹورزم کے حوالے سے کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ بالکل پرامن ہے. ٹھیک. اور سر دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ ایک کمیٹی علماء کی یہاں سے بھی گئی ہے, غالباً مولانا خبیر صاحب جو ہیں مرکزی روایت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی گئے ہیں. تو کیا وہ کمیٹی اب ان سب کو آپس میں علماء کو وہاں پر بٹھا کر مختلف مسلکوں کے اور معاملات حل کی طرف لے کے جائے گی؟ انشاءاللہ دونوں طرف سے اہل سنت اور اہل تشیع کے کوئی جید 8 علماء آج صبح یہاں پہ آیا ہے اور وہ جو ہے یہاں پہ دونوں مساجد کے علماء سے قاضی نثار صاحب اور اگرہات صاحب سے بات کر کے انشاءاللہ یہ جو ایشو ہے اس کو حل کریں گے اور حل کے طرف لے جانے کے لیے ان کی یہاں پہ موجودگی ہے اور انشاءاللہ کل تک یہ معاملات حل کے طرف جائیں گے. اور سر آخر میں بتائے گا کیا آپ نے فوج طلب کی ہے, ایف سی طلب کی ہے, اگر کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اگر حالات ٹھیک ہیں تو؟
اس وقت ہم نے نہ فوج طلب کیا ہے نہ ایسی، البتہ یہ ہے کہ شروع والا دن میں شہر کے کچھ چھوٹے موٹے ایریاز میں روڈ بلاک ہوا تھا، وہ 1 گھنٹے کے علامتی ہڑتال تھا، اس کے بعد پرامن طریقے سے روڈ کھولا گیا ہے اور اس وقت حالات ٹھیک ہے، سچویشن کوئی امن کے پرامن ہے۔ پورا گلگت بلتستان کے حالات سکردو میں، گلگت میں، دیامر میں، تمام ضلعوں میں بالکل حالات ٹھیک ہے، پرامن ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حاجی گلبر خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔